بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، آج انسان روحانی سکون کیوں کھو رہا ہے؟ جواب ہے، روحانی سکون کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے۔ قرآن میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کے لیے نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں۔ سوال ہے، اگر کسی کو مالی مشکلات کا سامنا ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ جواب حدیث میں ہے، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ استغفار اور حلال روزگار کا اہتمام کریں۔ سوال ہے، گھر کے افراد کے درمیان اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب قرآن میں ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح بہتر ہے۔ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں اور نرمی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرم مزاجی سے کام لے اللہ اس سے بلند کرتا ہے۔ سوال ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ مزید برآں دعا کریں اور روزانہ سورۃ الضحیٰ پڑھیں۔ سوال ہے، صحت خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، علاج کروائیں اور دعا پڑھیں، جیسے اللہم رب الناس اذھب البأس شفا انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سوال ہے، رزق میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب حدیث میں ہے، جو شخص صبح سویرے رزق کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ صدقہ کریں، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ سوال ہے، اولاد کو نیک کیسے بنایا جائے؟ جواب قرآن میں ہے، وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ان کے لیے دعا کریں، نرمی اور محبت سے نصیحت کریں اور اچھا عملی نمونہ بنیں۔ سوال ہے، اگر پڑوسی سے جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو۔ معافی مانگیں، صلح کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سوال ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جواب قرآن میں ہے، وَدُّ الْوِی تَحْجُرُونَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَصَفَحْ، یعنی معاف کر دینا بہتر ہے۔ دوستوں کے لیے دعا کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور غلط فہمیاں دور کریں۔ سوال ہے، انسان کو زندگی کا مقصد کیسے سمجھنا چاہیے؟ جواب قرآن میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سوال ہے، گھر میں برکت لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ سوال ہے، دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں کیا کریں؟ جواب اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں۔ حدیث میں ہے، اللہ دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے، یا تو وہ فوراً دیتا ہے، یا محفوظ رکھتا ہے، یا کسی نقصان کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ان سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کریں۔ قرآن میں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان سے نرمی اور عزت سے بات کریں۔ سوال ہے، رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے؟
جواب حدیث میں ہے گناہ رزق کو روکتے ہیں اور توبہ رزق میں اضافہ کرتی ہے، استغفار کریں اور حلال کمائی کا اہتمام کریں۔ سوال ہے کیا خواب زندگی پر اثر ڈالتے ہیں؟ جواب ہے اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ مانگو اور اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرو۔ سوال ہے غصے کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصے کے وقت وضو کرو کیونکہ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے نماز میں دھیان کیسے لگایا جائے؟ جواب ہے نماز سے پہلے اللہ کی عظمت پر غور کریں اور قرآن کی آیات کے معنی کو سمجھیں۔ سوال ہے بیماری پر صبر کرنے کا کیا اجر ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سوال ہے حلال کمائی کیوں ضروری ہے؟ جواب قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یعنی حرام مال مت کھاؤ۔ سوال ہے نیک دوست کیوں ضروری ہیں؟ جواب حدیث میں ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا دیکھو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ سوال ہے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ جواب قرآن میں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ یعنی وقت کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ سوال ہے اگر کوئی ظلم کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ سوال ہے ماں کی خدمت کرنے کا کیا اجر ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوال ہے نیک اعمال کا اثر زندگی پر کیسے ہوتا ہے؟ جواب قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من نیک اعمال انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال ہے دھوکہ دہی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب حدیث میں ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال ہے جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ سوال ہے یتیم کی کفالت کرنے والے کو کیا ملے گا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوال طلاق کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ جواب قرآن میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ یعنی جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلح کروائیں۔ سوال زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب قرآن میں ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِرُهُمْ زکوٰۃ گناہوں کو پاک کرتی ہے اور رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ سوال ہے خود غرضی انسان کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ جواب خود غرضی انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو نیچے کومنٹس میں ضرور پوچھیں، ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔